اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل اجلہ فرج شریف قسط اول اے جاویدگان حقائق سریہ۔ دوستو، آج سے میں ایک سلسلے تقاریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں اس میں اپنے شہنشاہ زمانہ اجلہ فرج شریف کے اسماء حسنہ پہ روشنی ڈالوں گا۔ یہ تو آپ کو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجلہ فرج شریف کے 182 اسماء حسنہ ہیں، اور عدیہ اور زیارتوں میں جو القاب بیان ہوئے ہیں انہیں شامل کرنے سے تقریباً 600 اسماء حسنہ ہو جاتے ہیں۔ اور میں آج جس نام پاک کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عدل اجلہ فرج شریف۔ سب سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم عدل سمجھیں کہ عدل ہوتا کیا چیز ہے۔ اسی لیے ہمیں ماہرین کا ایک کلیہ دیکھنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں تعارف الاشیاء بضد ادھا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جب ہمیں عدل کو پہچاننا ہو تو ہمیں اس کی ضد یعنی ظلم کو دیکھنا ہوگا، اور ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء علی الغیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے حقیقی مقام سے اوپر یا نیچے رکھنا ظلم ہے، اور اس کا مطلب ہوا کہ کسی چیز کو اس کا حقیقی مقام دینا عدل ہے۔ عام طور پر عدل اور انصاف کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے، مگر انصاف اس صورت میں ہوتا ہے جب معاملہ دو کے مابین ہو، کیونکہ انصاف نصف سے ہے اور وہ نصفون کی تقسیم ہمیشہ دو پر ہوتی ہے، اور اگر معاملہ دو سے زیادہ کا ہو تو پھر انصاف نہیں ہوتا بلکہ مساوات ہوتی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی چیز کو فریقین میں برابر برابر تقسیم کرنا، یا سب چیزوں یا افراد کو ایک برابر سمجھنا۔ عام طور پر انصاف اور مساوات کو عدل کے معنی میں سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر انصاف اور مساوات عدل پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انصاف اور مساوات سے کام تو لیا گیا ہو مگر وہ ظلم ہی ہو۔ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ دو آدمی مہمان ہوئے، ان میں سے ایک بیمار تھا اور ایک صحت مند تھا۔ میزبان نے انہیں 3 روٹیاں اور 1 پلیٹ کھچڑی کی دی۔ مریض آدمی کہتا ہے کہ بھائی کھچڑی مجھے دے دو اور روٹیاں تم کھا لو۔ صحت مند آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں تو ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، آدھی کھچڑی تم لو اور آدھی مجھے دو، اور آدھی روٹیاں تم لو آدھی مجھے دو۔ اب یہاں آپ دیکھیں تو عدل کا تقاضا اور ہے اور انصاف کا تقاضا اور ہے۔ انصاف کہتا ہے کہ دونوں چیزیں برابر دونوں پر تقسیم کر دی جائیں، مگر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بیمار کو کھچڑی ملنا چاہیے اور صحت مند کو روٹی کھانا چاہیے۔ اسی معاملے میں ایک بچے کو بھی شامل کر لیا جائے، پھر مساوات کا تقاضا ہوگا کہ ہر چیز تینوں پر برابر بانٹی جائے، مگر عدل کا تقاضا ہوگا کہ کھچڑی مریض کو ملے، صحت مند آدمی کو 2 روٹیاں ملنا چاہیے اور بچے کو 1 روٹی دینا چاہیے۔ اس مثال سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عدل کچھ اور ہے اور انصاف و مساوات کوئی اور چیز ہے، اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ فیصلہ عدل کا ہونا چاہیے۔ انصاف و مساوات ظلم پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی کے حق سے زیادہ دینا یا کم دینا بھی ظلم ہے، اس کا استحقاق ملنا ہی عدل ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ کے صفات میں مساوات نہیں ہے بلکہ عدل ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب انسان کے معاملات کا فیصلہ کوئی تیسرا آدمی 3rd پرسن کرے تو عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب فریقین آپس میں مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرے تو وہاں عدل کے متبادل لفظ قسط استعمال ہوتا ہے، اور ظلم کے متبادل لفظ جور استعمال ہوتا ہے۔ اور ہمارے امام زمانہ اجلہ فرج شریف کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام پاک قسط بھی ہے، اور لاتعداد احادیث میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اس دنیا کو اس طرح قسط و عدل سے بھر دیں گے کما ملت ظلم و جوارہ، کہ جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔
یعنی ان کے دور زیری میں حاکم اعلیٰ شہنشاہ معظم اجلہ فرج شریف کی طرف سے بھی کوئی ظلم نہ ہوگا اور نہ کوئی آپس کے معاملات میں ایک دوسرے پر جور کرے گا، بلکہ وہ زمانہ قسط و عدل کا ہوگا۔ جب ہم تاریخ انسانیت دیکھتے ہیں تو ہمیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ظلم کا ایک عظیم سلسلہ نظر آتا ہے، وہ صورت قتل میں ہو یا غصب میں یا شکل شرک میں ہو۔ ایک طویل سلسلہ ظلم دنیا پہ جاری و ساری نظر آتا ہے، اور اس کی سرحدیں جب میدان کربلا تک پہنچی ہیں تو اپنے نقطہ کمال کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ اس میں خاندان تطہیر علیہ السلام کا بے دردی سے خون بہایا گیا ہے، اور آج تک ان کا نہ انتقام لیا گیا ہے اور نہ اس کا عدل ہوا ہے، حتیٰ کہ ان کی شہادت ہائے عظمیٰ کے مقاصد تک کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ جاری ہے دعا پاک صدا پکار، اللہ جل یا ولی العالمین اجلہ فرج شریف۔ حوالہ کتاب اسماء الحجت، جلد اول، مصنف مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری، تدوین سید عباس حمدانی۔